الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 22 میں ہم نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ انسان اگر اس بات کو سمجھے تو دنیا کے اندر جتنی بھی مصیبتیں یا پریشانیاں آتی ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نوشتہ تقدیر میں لکھ چھوڑا ہے، لہٰذا یہ اللہ کی اسکیم کے تحت ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور ان مصیبتوں کے بعد مصیبتوں میں ہی اللہ رب العالمین نے بندے سے کیا کیا کام لینا ہے اور بندے کو کس کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت سمجھانی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے مصیبتوں سے عافیت بھی اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھو تو اللہ سے یہ دعا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھے عافیت دی اور اس بندے کو اس مصیبت میں مبتلا کیا، اور تو نے مجھے اپنی مخلوق میں سے کتنوں پر ہی فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ سے یہ کلمات کہہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی موت تک اسے اس مصیبت سے عافیت میں رکھ دیتا ہے۔ تو بندے کو اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے بڑی نعمتوں میں سے اللہ کی ایک نعمت عافیت بھی ہے، تو بندے کو اللہ سے عافیت لازمی مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرتے تھے۔ لیکن اس حوالے سے ایک مزید چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جس بندے کے اوپر مصیبت آتی ہے اس لیے جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ بندے کے درجات میں اضافہ ہو جائے، بندے کے گناہ مٹ جائیں اور اس کی نیکیوں میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی بڑھوتری کر دیں۔ صحیح حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، جامع ترمذی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ لوگ جو عافیت میں رہے، جو سکون میں رہے، وہ جب صابر لوگوں کا اجر دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کس مقام اور مرتبے سے نوازا ہے، تو یہ عافیت والے لوگ اللہ سے اس وقت خواہش کا اظہار کریں گے کہ اے اللہ، کاش دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہم بھی اس درجے کے اوپر پہنچ جاتے جس درجے پر آج صبر کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مصیبتوں کا آنا در حقیقت انسان کے لیے خوشیوں کا اور سلامتی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے اگر انسان اس پر صبر کا مظاہرہ کرے۔ دیکھیے شریعت میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ ہم اس عمل کو بلا حساب ہم بندے کو اجر دیں گے۔ ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ صبر بھی ہے۔ صبر کرنے والے کے لیے اللہ کا فرمان ہے یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب یعنی کھلا ڈلا جو ہے اللہ رب العالمین ان کو اجر عطا فرمائے گا، اور ان کو پوری طرح سے اللہ رب العالمین پورا بدلہ عطا فرمائیں گے جو اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبتوں کے اوپر صبر کرتے رہیں۔ مزید اس کے اوپر اس حوالے سے اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کی مزید وضاحت آیت نمبر 23 کے اندر بھی دی ہے۔ فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، یہ بات ہم نے تمہیں اس لیے بتائی ہے، یہ مصیبتوں کا لکھا ہوا ہونا کہ میرے اوپر جو بھی مصیبت آئی ہے میں نے جتنی بھی مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے یا کرتا رہا ہوں یا کر رہا ہوں، میرے اوپر جو بھی مصیبت آئی ہے یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو میرے حق میں لکھ دیا ہے، اب یہ میرے تک آنی ہی آنی ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمہ وقت ایک مومن کے سامنے رہتا ہے کہ جان لو وَعْلَمْ
ان الامۃ لو اجتمعت علی ان یضروک، جان لو کہ اگر ساری دنیا بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے کسی جگہ پر اکٹھی ہو جائے اور اللہ نے وہ نقصان تمہارے نصیب میں نہ لکھا ہو تو پوری دنیا بھی تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری دنیا اکٹھی ہو کر تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے اللہ نے تمہارے لیے وہ نہیں لکھا تو تمہیں وہ نہیں دے سکتے ہیں، خواہ وہ جتنا مرضی زور لگا لیں۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دے، یا انسان جو ہے وہ خوشی میں خوشی کا اظہار نہ کرے اور غم میں غم کا اظہار نہ کرے۔ یہ آیت آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس مسئلے کی بھی مزید وضاحت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لکئی لا، کئی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، اور لام زیر لی کا مطلب بھی تاکہ، دونوں کا مطلب کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لکئی لا، تاکہ تم نہ ہو، لکئی لا تاکہ تم نہ ہو، تأسو مایوس نہ ہو، تاکہ تم مایوس نہ ہو، علی ما فاتکم اس چیز پر جو تم سے لے لی گئی ہے، جو تم سے فوت ہو گئی ہے، جو تم سے جاتی رہی ہے، جو چیز اللہ نے تم سے دور کر دی ہے، تم اس کے اوپر مایوس نہ ہو۔ مایوسی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اور یہ کہنا کہ جی میرے اوپر جو ہے ساری مصیبتیں میرے اوپر ہی آ رہی ہیں، مجھے اتنا عرصہ ہو گیا میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں لیکن میرے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو اللہ دور ہی نہیں کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ تم لوگ ایسے نہ بننا، اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا کہ جس آدمی نے اللہ سے ایک عرصے تک دعائیں کیں اور بعد میں اس نے اس لیے دعا کرنا چھوڑ دیا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، بلکہ بندے کو چاہیے کہ اللہ سے بار بار دعا کرتا رہے۔ اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں دعا جو ہے وہ دروازے کی دستک کی طرح ہے، آپ دعا کرتے رہیے، جس طرح بار بار دستک دینے سے دروازہ کھل جاتا ہے، اسی طرح دعا بار بار کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مظلوم اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، کسی چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میری عزت کی قسم اے مظلوم میں تیری ضرور مدد کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد جب مناسب موقع ہوگا تب میں تیری مدد کروں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے جو چیز اس سے چھن جائے، جو چیز اس سے دور کر دی جائے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے موبائل کی بیٹری ہے، یہ ایک وقت تک چارج رہتی ہے اور ایک وقت تک جب یہ استعمال ہو جاتی ہے تو یہ بالکل لو ہو جاتی ہے اور بالآخر موبائل آف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس باقی موجود چیزیں بھی ہیں، ہر چیز اپنا ایک وقت گزارتی ہے، جتنی دیر تک اللہ رب العالمین نے اسے ہمارے مقدر میں رکھا ہے ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی مدت پوری کر لیتی ہے تو ایک ایسے طریقے سے وہ ہم سے دور کر دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ہم سے بچھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ذاتی طور پر میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ اپنی وفات کے قریب ان کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اچانک سے ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے اوپر ہم مایوس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہی اس طرح سے ان کے اوپر آنا تھا۔ اسی طریقے سے اگر بچے دیکھیں کہ گیند بلا کھیلتے ہیں، اگر گیند گم نہ ہو تو پھر اس طرح سے تو گیند بنانے والی ساری فیکٹریاں بند ہو جائیں اگر گیند گم ہی نہ ہو۔ جب تک گیند گم نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ فیکٹری نہیں چلے گی۔ گیند گم ہوتا ہے، پھر وہ نیا بال بنتا ہے، پھر بچے اس کو خرید کر لاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس اگر کوئی چیز موجود ہے وہ اپنی مدت پوری کر لیتی ہے تو اس مدت کے پورے ہونے کے بعد ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے بچھڑ جاتا ہے، کوئی ہماری محبوب چیز، کوئی ہماری منتخب چیز ہم سے دور ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجیے یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا، میرے حق میں یہی چیز بہتر تھی۔ اور یہاں ایک بات لازمی طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ اگر بندہ مومن کے اوپر مصیبت آتی ہے، یہ بات غور سے سنیں، اگر بندہ مومن کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ فقط یہ نہیں کرتا کہ ہاں بس ٹھیک ہے میرے اوپر مصیبت آ گئی تو میں جو ہے اللہ مجھے اجر دے گا، اللہ میرے درجات کو بلند کرے گا اور میرے گناہوں کو مٹائے گا۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ایسا ضرور بھی ضرور ہوگا، لیکن
بندہ مومن کے اوپر جب بھی مصیبت آتی ہے وہ فوراً اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہے کہ یار مجھ سے کہاں پر غلطی ہوئی، میں نے کہاں پر کوتاہی کی، مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا جس کی وجہ سے میرے اوپر ایسی کوئی مصیبت آئی۔ در حقیقت یہ مصیبتیں جو ہمارے اوپر چھوٹی چھوٹی آتی رہتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ رہے۔ جب تک بندہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنے اندر کو نہیں سنوار سکتا ہے، تب تک بندہ جو ہے وہ باہر بھی کام نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے جھوٹ کا وبال ہمارے اوپر بھی پڑ رہا ہے اور معاشرے کے اوپر بھی پڑ رہا ہے۔ اگر اس جھوٹ کی وجہ سے موقع پر تو ہمیں اللہ نے نہیں پکڑا، لیکن کہہ لیں 10 سال بعد 20 سال بعد ہمارے اس جھوٹ کا کوئی وبال کسی اور صورت میں ہمارے اوپر پڑتا ہے، تو وہ ہمیں دراصل اس بات کی طرف لانے کا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نظر ثانی کرو۔ جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی کے بازو میں درد رہتا تھا، تو اس نے ایک دم کرنے والے کو بلایا اور اس کو بلا کر کہا کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو میں نے چھوڑا نہ ہو، میں نے سبھی سے چیک کروایا لیکن میرے بازو کا درد نہیں جاتا، اور بہت مالدار آدمی تھا۔ تو دم کرنے والے نے کہا کہ آپ اپنا محاسبہ کریں، ممکن ہے کہ آپ نے کسی کا حق مارا ہو اور اس نے آپ کو بد دعا دی ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پھر بھی دم کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے اس کو دم کیا، اور میں نے جب اس کو دوبارہ سے کہا تو وہ بندہ میرے گلے پڑ گیا اور کہنے لگا کہ میری لمبی داڑھی نہیں تم دیکھ رہے، میں نے فلاں جگہ پر مسجد بنائی، فلاں کام کیا۔ اس نے اپنی نیکیاں گنوانا شروع کر دی، اور کہتا ہے ظاہری طور پر بھی وہ بندہ بڑا نیک تھا۔ بالآخر ایک دن وہ بندہ جو ہے، کہتا ہے میں دم کر کے چلا گیا لیکن اس کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ کہتا ہے یہ دم کرنے والا کہتا ہے کہ ایک دن میں رستے پر چلتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک بڑی گاڑی، بڑی قیمتی گاڑی میرے قریب رکی، اور وہی بندہ اندر سے باہر نکلا اور اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تیری بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا، میرے بازو کا درد اب ہٹ چکا ہے۔ تو دم کرنے والے نے پوچھا کہ وہ کس طرح سے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے گھر جا کر سوچا، تو پھر میں نے کہا کیوں نہ میں اپنے کھاتے چیک کروں۔ کہتا ہے میں نے اپنے کھاتے کھولے تو 20 سال پرانا مجھے کیس نظر آیا کہ میری فیکٹری کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر تھا جو 2 یتیم بچوں کا تھا، اور ان کی ماں ان کو پال رہی تھی۔ تو میں نے ان سے وہ جگہ خریدنی چاہی لیکن اس ماں نے انکار کر دیا، تو میں نے اس کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ میں نے جب اس چیز کو پڑھا تو میں نے فوری طور پر اس خاتون کو تلاش کیا، اور مجھے پتہ لگا کہ وہ خاتون زندہ ہیں اور اس کے بچے جوان ہو چکے ہیں، لیکن انتہائی غریبی کی زندگی وہ بسر کر رہے ہیں۔ تو کہتا ہے میں نے جا کر اس خاتون سے کہا کہ میری بہن مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا حق مارا تھا اور میں نے اس کو بڑی کوٹھی لے کر دی ہے۔ تو اس بہن نے میرے لیے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے میرے اس بازو کا درد ٹھیک کر دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بندے کے اوپر فوراً سے پکڑ نہیں آتی، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ فوراً بھی بندے کے اوپر پکڑ آ جاتی ہے۔ اس میں ایک اور چیز ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے گناہ کا ارادہ کیا فلم یا عملہا، لیکن پھر اس نے گناہ کیا نہیں، اللہ رب العالمین اس کے اس گناہ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے پوری ایک مکمل نیکی اپنے پاس لکھ لیتے ہیں۔ لیکن گناہ کو چھوڑنے کی کچھ صورتیں ہیں، مثلا یہ کہ ایک بندہ گناہ کرنے کا پورا پکا ارادہ کر کے بیٹھا ہے، پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں کل کو یہ گناہ کروں گا، میں شراب پیوں گا، میں جھوٹ بولوں گا، میں فلاں کی بے عزتی کروں گا، میں غیبت کروں گا، میں چغلی کروں گا، میں فلاں کو یوں اس طریقے سے خیانت کروں گا، دھوکہ دوں گا، وہ پکا ارادہ کر کے بیٹھا ہے، لیکن اگلے دن وہ گناہ کرنا بھول گیا۔ کیا ایسے بندے کو گناہ ملے گا؟ یقیناً ملے گا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا ارادہ پکا کیا ہوا ہے۔ بے شک وہ بھول گیا لیکن اس کے ارادے پر اس کو گناہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہوئی بات؟ دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور عزم مصمم کیا، اور جب وہ گناہ کرنے کے لیے گیا تو گناہ کرنے میں کوئی مصیبت آڑے آئی، جیسے لومڑی انگور کھانے کے لیے گئی تو انگور کھٹے ہو گئے، اسی طریقے سے وہ گناہ کرنے کے لیے گیا تو گناہ پر اس کو دسترس حاصل نہ ہو سکی، اس نے پوری کوشش کی لیکن دسترس حاصل نہ ہو سکی، پولیس آ گئی، چھاپا پڑ گیا، یا اس کو کسی چیز کا ڈر لاحق ہو گیا، اس نے کہا چلو میں بعد میں کر لوں گا۔
میں بعد میں یہ کام کروں گا، تو ایسے بندے کو بھی گناہ ملے گا۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اور تیسرا بندہ وہ ہے جس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ کرتے وقت یا کرنے سے پہلے یا اس طرف جاتے وقت اس کو اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا اور وہ گناہ سے رک گیا، تو یہ وہ بندہ ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ کے ہاں ایک نیکی حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ تو فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اسی طریقے سے وَلَا تَفْرَحُوا، اور نہ تم زیادہ پھول جاؤ، نہ زیادہ تم شوخے ہو جاؤ بِمَا آتَاكُمْ، اس چیز پر جو اللہ تمہیں عطا کرے۔ انسان افراط اور تفرید کے درمیان رہتا ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی آتی ہے تو کہتا ہے یہ میری اپنی جو ہے وہ محنت ہے، میں نے اپنی خون پسینے کی کمائی کی ہوئی ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے کہ بس جی کیا کریں، اللہ نے ایسا کر دیا۔ ہمارے ہاں تو کچھ لوگوں کے انداز اس طرح سے ہیں کہ ان کے بیٹے کی تنخواہ بڑھ جائے تو کہتے ہیں یہ پیروں کا کرم ہوا ہے، گھر کے اندر گاڑی نہیں آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مرشد کا کرم ہوا ہے، اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں کہ بس جی اللہ دی مرضی۔ تو ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں انتہائی کوتاہی کا شکار ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے اس بات کی خبر اس لیے دی، یہ مصیبتوں کا لکھا ہوا ہونا اس بات کی خبر دی تاکہ تم اپنی چھن جانے والی چیز کے اوپر مایوس نہ ہو، اور جو چیز اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس کے اوپر زیادہ خوشیاں نہ مناؤ۔ حالانکہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصیبت پر غم اور خوشی پر خوش ہونا، سکون ملنے پر خوش ہونا، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہر بندہ غمگین ہوتا ہے، اور ہمارے اوپر کوئی راحت آتی ہے تو ہر بندہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ منع کر رہے ہیں، مراد یہاں پر یہ ہے کہ مصیبت آنے پر اتنی اپنا غم اس حد تک نہ لے کر چلے جاؤ کہ تم جو ہو وہ اللہ کے بارے میں غلط سلط باتیں اپنے منہ سے نکالنے لگ جاؤ۔ ٹھیک ہوئی بات؟ سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ اور یہ کہ خوشی ملنے کے اوپر اتنے زیادہ بھول نہ جاؤ کہ تم جو ہو وہ اللہ رب العالمین کو ہی بھول جاؤ۔ سمجھ آئی بات کی؟ واللہ لا یحب، اس لیے کہ اللہ نہیں محبت کرتا، اللہ نہیں پسند کرتا کل مختال، ہر اس بندے کو جس میں تکبر ہے۔ ظاہر سی بات ہے تکبر اسی بندے کے اندر آئے گا جو اپنی محنت سے حاصل ہونے والے پھل کے اوپر اترا رہا ہوگا، خوشیاں منا رہا ہوگا، اس میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ وہ فخور کہتے ہیں بہت زیادہ فخر کرنے والے کو۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، بلکہ مومن کے اوپر جب بھی کوئی انعام و اکرام ہوتا ہے، کوئی اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے دو چیزیں بیان فرمائیں، ایک یہ کہ دنیا کھیل تماشا ہے، دوسری یہ کہ تمہارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ساری اللہ رب العالمین کی تقدیر اور اللہ رب العالمین کے فیصلے اور اللہ کی مشیت کی وجہ سے آتی ہیں۔ ان دو باتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ تم مایوس نہ ہو اور زیادہ خوش نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا فانی ہونا مثال دے کر سمجھا دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ دے اس پر تم زیادہ پھول نہ جاؤ، بلکہ یاد رکھو یہ عارضی اور فانی چیزیں ہیں، اور ہم نے یہ بات ہر مصیبت کے پہلے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اس لیے بندے کو زیادہ غم بھی نہیں کرنا چاہیے اور زیادہ خوشیاں بھی نہیں منانی چاہیے۔ الذین یبخلون، پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کہتے ہیں، یہ کہہ لیں کہ سخاوت کی ضد ہے، سخاوت کی ضد ہے۔ یہ بد اخلاقی میں سے ایک، جو بد اخلاقی کی بنیادیں ہیں نا، ان بنیادوں میں سے بخل بھی ایک بد اخلاقی کی بنیاد ہے۔ مثلا خیانت، بددیانتی، بے مروتی، بے رحمی اور بد سلوکی، یہ چیزیں جو ہیں نا یہ بخل کی اولاد ہیں۔ اسی طریقے سے لالچ، تنگ نظری، کم ہمتی، پست ہمتی اور مزید بہت ساری بد اخلاقیاں جو ہیں وہ اس بخل کی شاخیں ہیں۔ اسلام نے جھوٹ کے بعد اس بخل کا سب سے زیادہ قلع کما کیا ہے، سب سے زیادہ مذمت اس بات کی ہے کہ اسلام کے اندر بخل بھی نہ ہو۔ اس کی مذمت بڑی جگہوں پر آئی ہے۔ اس کا مختصر طور پر آپ سمجھ لیں کہ کنجوسی کا دوسرا نام ہے، یعنی
مال کو اس جگہ پر خرچ کرنے سے روک کر رکھنا جہاں خرچ کرنا چاہیے، اسی چیز کا نام بخل ہے۔ بخل کی بھی پھر بخیل آدمی کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ خود مناسب جگہ نہ خرچ کرتا ہے اور نہ دوسرے کو خرچ کرنے دیتا ہے، ٹھیک ہوئی بات؟ جیسا کہ اس آیت کے اندر آ رہا ہے الذین یبخلون، وہ لوگ ہیں جو دنیا کی محبت کی وجہ سے خود بھی بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی اسی بات کا حکم دیتے ہیں، یعنی خود بھی گناہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ پر لگاتے ہیں، یعنی گناہ جاریہ، جیسے صدقہ جاریہ ہے ویسے ہی گناہ جاریہ بھی ہے، ٹھیک ہوئی بات؟ سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ جو بات فرمائی کہ مختال فخور، جو پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا، اس مختال فخور کے اندر جو بیماری ہوتی ہے وہ بخل کی بیماری ہوتی ہے، جو اکڑتا ہے اور بڑے فخر اور تکبر کا اظہار کرتا ہے، اس کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کو نہ خود خرچ کرتا ہے اور نہ لوگوں کو خرچ کرنے کی اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ مال و دولت جو ہے وہ ہمارا بخیل آدمی کا مقصود نہیں ہوتا، سونے چاندی کی اینٹیں ہوں، یہ پیسے ہوں، یہ خود روٹی تو نہیں نہ بن جاتے، بندہ ان کو خرچ کر کے روٹی لے کر آتا ہے۔ بخیل آدمی ہر الٹے سیدھے کام میں تو خرچ کرے گا ہی، لیکن جب اللہ کے دین کی بات آئے گی تو پھر وہاں پر خرچ نہیں کرے گا، جب مصیبت زدوں کی مدد کرنے کی بات آئے گی تو وہاں پر خرچ نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی اس دین سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، تو اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، الحمید، وہ ساری ہر طرح کی تعریف اس کے لیے ہے۔ مطلب یہ بے نیاز کس لیے؟ بھائی تو نہیں خرچ کرتا نہ کر، اللہ کے دین کا کام چلتا ہی رہنا۔ الحمید، تو نہیں اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرنے کی غرض سے اس کے رستے میں خرچ کرتا تو نہ کر، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے اور بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہوئی بات؟ لقد ارسلنا رسولنا، اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ ہم نے بھیجی اپنے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں دے کر، ہم نے واضح نشانیاں دے کر اپنے رسولوں کو مبعوث کیا۔ اب جب رسول آ گئے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ اللہ کسی قوم کو سزا دے اس حالت میں کہ اللہ نے ان کے اندر کوئی رسول نہ بھیجا ہو۔ اللہ نے سبھی کے امت کے پاس اللہ نے رسول بھیجے، جب رسول بھیج گئے اللہ نے اپنا اصول پورا کر دیا، اصول پورا کرنے کے ساتھ اللہ نے دو چیزیں مزید نازل فرمائیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ واضح نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ جیسے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، یہ واضح نشانیاں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے تھے، ان کی رسالت کی صداقت کے لیے اللہ نے ان کو معجزات اور واضح نشانیاں دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واضح نشانیاں ملی ان میں قرآن کریم سب سے اوپر ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مَعَهُمْ، ان کے ساتھ، یعنی ان رسولوں کے ساتھ ہم نے کیا نازل کیا؟ الکتاب، کتاب کو، کتاب سے مراد ہیں احکامات، ٹھیک ہوئی بات؟ احکامات اللہ نے نازل کیے کہ زندگی کیسے گزارنی۔ جب احکامات اللہ نے نازل کر دیے، والمیزان، تو اللہ نے دوسری چیز ساتھ میں میزان اتار دی۔ میزان، اس کی تفصیل ہم نے سورہ رحمان کے اندر بھی پڑھی تھی، میں اشارہ کیے دیتا ہوں۔ میزان سے مراد یہ ہے کہ حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار، کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز ناحق ہے، ٹھیک ہوئی بات؟ اب احکامات جب آ گئے تو کچھ لوگوں نے شک کیا کہ کون سی چیز سچی ہے اور کون سی چیز جھوٹی ہے، تو اللہ نے میزان نازل کر دیا کہ تمہارے سامنے ہے، حق اور باطل کو اللہ نے واضح کر دیا، اب تم دیکھ لو کہ تم لوگوں نے کس چیز کو اختیار کرنا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ احکامات بھی نازل کر دیے، میزان بھی نازل کر دیا، اور بینات بھی، اور قرآن کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ بینات یعنی واضح نشانیاں، قرآن کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، ایسا ہے۔ الکتاب، الکتاب قرآن میں احکامات بھی موجود ہیں۔ المیزان، اس میں اپنے آپ کو جانچنے کا اللہ نے ترازو بھی مقرر کر دی ہے، ہم قرآن پڑھتے جائیں گے اور اپنے آپ کو دیکھتے جائیں گے کہ قرآن کون سا لیول مانگتا ہے اور ہم کتنے لیول پہ ہیں۔ لیکوم، تاکہ اللہ قائم کر دے، الناس، لیکوم الناس، تاکہ لوگ قائم ہو جائیں، تاکہ لوگ قائم ہو جائیں، بالقسط، انصاف پر۔ اللہ نے یہ چیزیں کیوں نازل کی؟ کہ لوگ انصاف کے اوپر اکٹھے ہو جائیں،
انصاف کو قائم کریں۔ اب انصاف کیا ہوتا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ دنیا جہان ایک طرف ہو اور اللہ کی بات ایک طرف ہو، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف ہو جائیں۔ سمجھ آتی ہے بات کی؟ اب جو لوگ دنیا کی طرف، کفر کی طرف پلٹے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک چوتھی چیز نازل کر دی، تیسری چیز، اور وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، جو اس سورت کا نام ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کر دیا۔ حالانکہ لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو نازل کر دیا۔ مراد اس کی عظمت کو بتانا ہے، مراد اس کی عظمت کا بیان ہے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، فِيهِ، اس میں ہے، بَأْسٌ، سختی، شدید، بہت زیادہ سختی، جس میں بہت زیادہ سختی ہے، شدید ہیبت ہے۔ یہ اشارہ ہے جنگ کی طرف۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ جنگ کی طرف۔ بَأْسٌ جنگ کو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اللہ نے لوہا نازل کیا، اس میں جنگ ہے بڑی سخت۔ دنیا جہان میں اب تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں لوہے کے بغیر نہیں ہوئی۔ پہلے تیر تلوار ہوا کرتے تھے، اب گن ہے، وہ بھی لوہے کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ جو بات کہی ہے وہ کس لیے کہی ہے؟ آپ غور کریں تو پیچھے اللہ نے بینات کا، الکتاب کا اور میزان کا ذکر کیا، اور کہا یہ اس مقصد کے لیے ہیں کہ حق قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے۔ اب جو لوگ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے، آپ لوہے کا استعمال کر کے جنگ کے ذریعے سے ان کو بتلائیں گے کہ انصاف ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ایک ہاتھ میں تلوار رکھیں تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم رہیں۔ یہ تلوار آپ چھوڑ دیں گے تو لوگ انصاف پر قائم نہیں رہیں گے، جیسے مسلمانوں نے چھوڑی ہوئی ہے ان کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ آتی ہے کچھ بات کی؟ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بڑا منافع ہے اس میں۔ کس میں؟ لوہے میں۔ لوہے میں کتنا منافع ہے لوگوں کا، گھر بنتے ہیں اور گھروں کا سامان بنتا ہے، ٹریکٹر بنتے ہیں، دنیا کی کئی جتنی مشینری ہے ان میں سے اکثر میں لوہے کا استعمال ہو رہا ہے۔ لوگوں کے لیے بڑا منافع ہے اس میں۔ ٹھیک ہوئی بات؟ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اللہ ظاہر کر دے، مَن يَنْصُرُهُ، اس کو جو مدد کرتا ہے اللہ کی، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیبی، بنا دیکھے، یعنی اللہ کو بن دیکھے اور رسولوں کو بن دیکھے۔ یعنی ہم میں سے رسول کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ اور اس کے رسولوں کو بنا دیکھے، غیب میں، یعنی یہ غیب پر ایمان کی بات ہے۔ اللہ اس بندے کو ظاہر کر دے کہ یہ بندہ واقعتاً ایمان والا ہے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ یعنی کہ یہ ایک آزمائش ہوگی، جب آپ حق کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو بڑی شدت کا، بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ جہاد کریں گے اور جہاد کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کریں گے۔ سمجھ آتی ہے بات کی؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے۔ بعض نے یہاں پر ترجمہ کیا ہے تاکہ اللہ جان لے، بعض نے یہاں پر کیا ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ جان لے۔ اب بعض لوگ اس لفظ کے ساتھ نا وَلِيَعْلَمْ، اور اللہ جان لے، بنتا تو یہی ترجمہ ہے یہاں پر اس کا، لیکن میں نے 2-3 مرتبہ یہاں پر کہا تاکہ اللہ ظاہر کر دے۔ بات یہ ہے کہ ایک فرقہ ہے قدریہ۔ فرقہ کیا ہے؟ قدریہ۔ یہ لوگ اللہ کی تقدیر کے منکر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے عاد اور سمود قدریہ اور مرجیہ ہیں۔ مرجیہ پھر کبھی بتاؤں گا، قدریہ سمجھ لیں کہ قدریہ کا کیا عقیدہ ہوتا ہے۔ قدریہ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں، اللہ کی تقدیر، یہ اللہ کی تقدیر کے منکر ہیں۔ ٹھیک ہوئی بات؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ نے یہاں پر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ جان لے، اللہ جان لے۔ اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ اللہ کو پہلے علم نہیں تھا، اللہ کو بعد میں علم ہوا۔ اللہ کو کب علم ہوا؟ جب بعد میں ان لوگوں کو پتہ، جب وہ کام ہو گیا تو پھر کہیں جا کر اللہ رب العالمین کو علم ہوا۔ سمجھ آئی بات کی؟ وہ کہتے ہیں کام ہونے کے بعد اللہ کو علم ہوتا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔
حالانکہ یہاں پر یہ بات تو ہے ہی نہیں. یہاں پر علم سے مراد یہ ہے کسی ہوئی چیز کو، ایمان تو ان کا پکا ہے، اس کو ظاہر کر دینا. مثلا یہ کہ آپ کے گھر کے اندر کھانا پکا ہے، آپ نے کھانا پکا کر رکھ دیا اور اس کے اوپر ہنڈیا کے اوپر ڈھکن دے دیا. اب باہر سے کوئی بندہ آتا ہے اور آ کر آپ کو کہتا ہے کہ کیا پکایا؟ کھانا پکا ہوا ہے. اس کو نظر آ رہا ہے کھانا پکا ہوا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ کیا پکا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کیا پکا ہوا ہے. آپ جب تک ڈھکن نہیں ہٹائیں گے تب تک وہ اس کو نہیں پتا لگے گا. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھ کر اس کو بند کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے اور کون کیسا ہے، لیکن بندوں کو تو نہیں نا پتا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بندوں کو نہیں پتا. اب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے ایسے بندوں کو ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے نمونہ بنے. سمجھ آتی ہے بات کی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مزید اس حوالے یہاں پر ایک نقطہ مزید سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر بالغیب کے الفاظ استعمال کیے. یہاں ایمان بالغیب بھی ہے. بن دیکھے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اور پھر اس دین کے لیے ڈٹے رہنا. خواتین کا جہاد کیا ہے؟ خواتین کا جہاد ہے حج کرنا. خواتین اگر حج نہیں کر سکتی ہیں تو ان کے لیے بیسک بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین پر عمل کرتی رہیں. وگرنہ سلف صالحین کی خواتین جو تھیں وہ جہاد میں بھرپور حصہ لیا کرتی تھیں. کس طریقے سے؟ بچوں کی تربیت کر کے. ان اللہ قوی عزیز، بلا شبہ اللہ رب العالمین بڑی ہی زیادہ قوتوں والا اور بے حد غالب ہے. یہاں دیکھیے کہ عزیز کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی صفت قوی کا ذکر کیا ہے. مراد یہاں پر اللہ کے غلبے کا اور اللہ رب العالمین کی قوت کا اظہار ہے. ایک آخری چیز بتا کر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیسیکلی دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک رسولوں کی رسالت اور اس رسالت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جہاد، یعنی دعوت و جہاد کا اس آیت کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے. دیکھیے اللہ نے پہلی جتنی اقوام بھیجی ان کو اللہ نے کسی نہ کسی عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانی. لیکن جب مسلمان امت محمد آئی تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم اللہ کے رستے میں قتال کرو، جہاد کرو. اللہ تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو عذاب دے گا. اللہ تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو عذاب دے گا. جیسا کہ بدر کے مارکے میں، احد کے مارکے میں صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے تھے، مارتے نہیں تھے اور بندہ پہلے کٹ کر گر جایا کرتا تھا. ٹھیک ہوئی بات؟ ڈنڈوں کے ساتھ صحابہ کرام نے لڑائیاں کی ہیں. تو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے. جب تک ہم جہاد نہیں کریں گے تب تک ہم اسی طریقے سے دنیا میں ذلت کا شکار رہیں گے. اللہ کے دین کی مدد کرتے رہنا چاہیے اپنے مال کے ذریعے. یہاں پر جو لفظ ہیں میں ینصرہ، جو اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کرتا ہے. پیچھے بخل کا ذکر ہوا، یہاں ان لوگوں کا ذکر ہوا جن کے ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں. منافق آدمی کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. باتیں واضح ہوئیں. آج کی باتیں ذرا مشکل تھیں لیکن انشاءاللہ یہ سمجھنے میں ہماری زندگی میں انشاءاللہ ہمیں فائدہ دیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک.